یرسل السماء علیکم مدرارا، تو یہ توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی۔ اگلے زمانوں میں تو آپ کو پتا ہے کوئی ٹیکنالوجی کا تو لوگ نہیں کھا رہے تھے نا، اس وقت تو سورس آف انکم اور زندگی گزارنا اسی بارش کے اوپر، جو بارانی ایک معاملہ ہوتا تھا، زمین اگاتی تھی، آپ کھاتے تھے، 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتے تھے اور رات کے وقت سو جاتے تھے، پھر صبح اٹھ کے وہی مشقت۔ آج تو زندگی بالکل بدل چکی ہے نا جی، آج جو ذریعہ معاش ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے۔ آج جو ہمیں تکلیف معاش کی کاٹنی پڑ رہی ہے پہلے یہ والی نہیں تھی۔ آپ یوسف علیہ السلام کا جب ذکر خیر آئے گا اگلی سورت کے اندر، سورہ یوسف میں، اور اس کے اوپر ایران والوں نے جو فلم بنائی ہے وہ آپ دیکھیں، تو وہ ساری کی ساری زندگی ان کی اناج کے گردی گھومتی ہے کہ وہ اگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فاقے ہوئے ہیں، مصر چلے گئے اور وہاں سے جا کے اناج لے کے آئے۔ نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اسمارٹ فون ہے، نہ کوئی گیس کا کنیکشن ہے، نہ کوئی بجلی کا کنیکشن ہے، یعنی کتنی سادہ سی زندگی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نوکری کرنے کے لیے کراچی سے لاہور آیا ہوا ہے اور لاہور والا بیچارہ کراچی گیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز کا سفر لوگ کر رہے ہیں۔ جو جدھر پیدا ہوا ہے وہ ادھر ہی زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اپنے حصے کی گندم اگاتا ہے اور اس کو پیس کے 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کرتا ہے۔ پورا دن مشقت کرتا ہے وہ اسی زمین کے اوپر یا مویشیوں کے اوپر اور اس سے دودھ حاصل کرتا ہے، سادہ سی زندگی گزار رہا ہے۔ اتنی سکون کی زندگی تھی۔ وہ ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، ان کا دنیا میں سکون چاہتے ہو تو دعا کرو کہ یہ پٹرول دوبارہ زمین میں واپس چلا جائے، باہر نہ نکلے۔ اور حقیقت بات ہے کہ یہ ساری کی ساری بے سکونی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جہاں اتنی آسائش ہے اس ٹیکنالوجی کی، بے سکونی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سب سے بڑی بے سکونی پتہ کیا ہے؟ میرے کو ٹائم کوئی نہیں۔ وہ اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بحری جہاز میں بھی سفر کیا ہوا ہے انگلینڈ کا، اور ہم لوگ کئی ہفتوں میں پہنچتے تھے۔ بحری جہاز میں بھی کھلا ٹائم ہوتا تھا، تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے، گپ شپ مارنی ہے، کوئی کلمی کام کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ وہاں جا کے بھی زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اب آپ چند گھنٹوں میں انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے بھی افراتفری، جہاز میں بھی افراتفری، وہاں جا کے بھی افراتفری اور واپس پھر افراتفری، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھنی ہے، آپ روڈ کے اوپر دیکھیں کہ روڈ کے اوپر ہمارے نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے جلدی کالج پہنچنا ہے، یونیورسٹی پہنچنا ہے، یہ پڑھنا ہے، نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ فلاں ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم نے آدھے پونے گھنٹے گپے مارنی ہے اور 15 منٹ لگا کے دودھ پتی کا ایک کپ پینا ہے۔ اس کے لیے انہیں 100 کی سپیڈ پہ موٹر بائک چلانا پڑتا ہے، وہ چلائیں گے، چاہے وہ ہوٹل تک نہ پہنچ سکے، قبرستان ہی پہنچے وہاں سے۔ تو اتنی تیزی کس چیز کی؟ اس میں سے نکل تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ہماری وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ گپے لگانی ہے، 15-20 منٹ چائے پینی ہے، اور روڈ پہ ہم 5 منٹ بھی فالتو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسکول سے چلے جائیں کہ یار پہنچ جائیں وہاں پہ۔ اور خدا نہ خواستہ جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بستر کے اوپر پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو تو صرف ایک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ فلاں بندہ ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، آپ کہتے ہیں شکر ہے بچ گیا، لیکن وہ جو تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے جو ماں باپ تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں، صرف ٹوائلٹ جانا ہی اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے، بستر پہ لیٹا رہنا۔ یہ جن لوگوں کے ساتھ اس قسم کے چھوٹے موٹے حادثات ہوئے ہیں نا، کسی کی ہڈی فریکچر ہوگی، ذرا اس سے پوچھے کہ وہ ایک دن کس طرح گن کے کٹتا ہے، آپ کو خبر ملتی ہے، پھر کئی مہینوں کے بعد دوبارہ بندہ منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ وہ کئی مہینے اس نے خود کتنے تکلیف میں اور عذاب میں کاٹے، اور جو گھر والوں کے لیے مصیبت بن کے رہا وہ ایک الگ سے۔